الیکشن 2024 کی تیاریاں، کاغذات نامزدگی مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں جاری۔ این اے 242 اور این اے 132 سے شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف اپیل مسترد۔ شاندانہ گلزار شہریار آفریدی اور عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات منظور۔ سماعتوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ امیدوار اپنے کاغذات 12 جنوری تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے۔ انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کی واپسی کے خلاف کیس، پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر گوہر کے نہ پہنچنے پر سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تاحیات نااہلی قلعدم قرار، سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی ختم کر دی۔ چیف جسٹس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، کہا سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ الیکشن ایکٹ کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال ہے۔ الیکشن لڑنا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ فیصلہ 6 کے تناسب سے سنایا گیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین الیکشن 2024 کے لیے اہل ہو گئے۔ نیب کا بڑا فیصلہ، نواز شریف اور فیملی کے خلاف شریف ٹرسٹ کیس میں تحقیقات بند، چیئرمین نیب نے منظوری دے دی۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس، آئی جی اسلام آباد کے خلاف کرپشن کیس، سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو انکوائری، من پسند افراد کو بھرتی کرنے کی انکوائری، شاہد ملک اور شہباز یاسین کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، قلات اور گردنواں میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا، کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار، حد نگاہ کم، مختلف مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند، ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول متاثر، کئی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ شدید سردی میں بھی بجلی لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آ سکی، مختلف علاقوں میں بجلی کے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، شہری پریشانی میں مبتلا، نگراں حکومت سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 80 پوائنٹ کمی کے ساتھ 64,100 پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 28 پیسے کمی، انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے پر آ گیا۔ لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ 3,485 کیسز خیبر پختونخوا میں رپورٹ، لاپتہ افراد کمیشن نے تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق بلوچستان سے 2,752 شہریوں کی جبری گمشدگی کے کیسز موصول ہوئے، اہل خانہ کو بتائے بغیر دیگر ممالک منتقل ہونا بھی جبری گمشدگی کی کیسز کی وجہ ہے۔ کے پی سے شہریوں کی لاپتہ کی وجہ شرپسندی اور ڈرون حملوں میں اموات ہیں۔ £190 ملین کیس میں بڑی پیش رفت، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرح گوگی اور دیگر کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم، احتساب عدالت اسلام آباد کا ملزمان کے نام رجسٹرڈ گاڑیاں بھی ضبط کرنے کا حکم، اشتہاری قرار دینے کے بعد تمام ملزمان کی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، توشخانہ اور £190 ملین اسکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی، احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے، گزشتہ روز کیس میں نقول کی کاپیاں ملزمان کو فراہم کر دی گئیں۔ 9 مئی کے مقدمات سے متعلق کیس، علیمہ خان، عثمہ خان اور اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے اسد عمر کی حاضری معافی درخواست منظور کر لی۔ امریکی صدر کی تقریر کے دوران فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگ گئے، شرکاء کھڑے ہو گئے اور فوری جنگ بندی کے نعرے لگا دیے۔ جنوبی کیرولائنا میں امریکی صدر سیاہ فام ووٹر سے خطاب کر رہے تھے۔ جو بائیڈن نے مجمع کو خاموش کرانے کی کوشش کی، کہا میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، میں اسرائیل سے بات کر رہا ہوں کہ وہ غزہ سے نکلے۔ نعرے لگانے والوں کو تقریب سے باہر نکال دیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، محمد بن سلمان کا غزہ میں فوجی کارروائی روکنے پر زور، اینٹونی بلنکن نے کہا لبنان، اسرائیل، حزب اللہ تنازع بڑھانا کسی کے مفاد میں نہیں، مشرق وسطی کے تمام رہنما غزہ تنازع پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں۔
غزہ میں شہریوں کی حفاظت کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں گے۔ وائرس کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ ویکسینز کی تیاری کے لیے ٹیکنالوجی کی فراہمی ضروری ہے، چاہتے ہیں مستقل بنیادوں پر اس معاملے کا حل نکلے۔ نگراں وفاقی وزیر ندیم جان کی نیوز کانفرنس۔ مرتضی سولنگی نے کہا، صحت سے متعلق عالمی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، کانفرنس کا انعقاد اعزاز کی بات ہے۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم جاری، 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں انسداد پولیو مہم 7 روز تک جاری رہی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسموگ میں کمی کے لیے ماحول دوست اقدام۔ پنجاب بھر میں طلبہ کو بلا سود آسان شرائط پر الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں 10,000 طلبہ و طالبات کو الیکٹرک بائکس دی جائیں گی۔ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہیں، خراب پلانٹ چلا کر فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں۔ کراچی کو فراڈ کمپنی کی ضرورت ہی نہیں، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی مونوپلی ٹوٹنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ، قذافی اسٹیڈیم میں کار ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے 8 سینٹرز قائم کرنے کا اعلان، کہا رش کے خاتمے کے لیے مزید سینٹرز کا قیام فی الفور عمل میں لایا جائے۔ پاک افریقہ چوتھی ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس آج سے مصر کے شہر قاہرہ میں شروع ہوگی۔ وفاقی وزیر تجارت، صنعت و پیداوار گوہر اعجاز قاہرہ میں موجود۔ پاکستانی مصنوعات کی سنگل کنٹری نمائش بھی قاہرہ میں ہوگی۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 1016 افغان شہری واپس چلے گئے، اب تک 4,62,799 افغان شہری واپس اپنے وطن جا چکے ہیں۔